أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پارہ نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ چل رہی ہے اور آیت 83 ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کرتا کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس واقعے کی طرف ارشاد کیا جا رہا ہے، اس واقعے کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ حبشہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، اور حبشہ میں مسلمان 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ نجاشی کی حکومت تھی، اور یہ ایک عیسائی مملکت تھی، عیسائیت تھی وہاں پر، اور نجاشی جو تھا وہ بھی عیسائی تھا۔ اور یہ آیات حبشہ میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو اپنا مکتوب بنا کر مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی سن کر حبشہ میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا، اور اپنے علماء کو اور اپنے زیات اور ان کی جو عبادت گزار تھے ان سب کو بھی وہاں پر جمع کر لیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھا، جس میں انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی اعجازی ولادت، یعنی کہ ان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بارے میں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے رسالت کی، وہ سب سارا کا سارا سورہ مریم کے اندر ذکر آیا۔ تو یہ سب سن کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ وہ سارے علماء بھی وہاں موجود تھے، راہب بھی موجود تھے وہاں پر سارے کے سارے، اور نجاشی بھی وہاں پر موجود تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ آیات میں قرآن کریم سن کر اور ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ان کی آنکھوں سے قرآن کریم سن کر آنسو گرنا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ عیسائیت پر تھے، اس کے باوجود بھی ایسا ہوا۔ اور پھر اس کے بارے میں آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر آیت 199 کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اسلام لانے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور کتاب پر تم پر، اور جو کتاب میں تم پر نازل ہوا ہے اور اس پر جو ان پر نازل ہوا ہے ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے اندر بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے دلوں کو یہودیوں کی نسبت پھر بھی نرم کیا ہے، کیونکہ ان کے اندر علماء بہت زیادہ گھسے ہیں، اور ان کے اندر وہ غرور اور تکبر نہیں ہے جو یہودیوں کے اندر ہے۔ لیکن یہودی اور مشرک، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا، کیونکہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی مشرک بنتا ہے، جو شرک کرنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو، اپنے مذہب کو درست کرنا، اپنے عقیدے کو اور اپنی راہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، فرقہ کیا ہے، فرقہ بازی میں کیا پڑ گئے، فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہی۔ دین اللہ کا ہے، اور ہمیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دین نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی بھی چیز شامل کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، یہ دین اللہ رب العزت کا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ سب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے،
بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرنے والے ہیں، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ گواہی دیں گے یہ سب کے سب لوگ کہ اللہ تیرا دین ہمارے پاس آیا، تیرا نبی ہمارے پاس آیا، تیری کتابیں ہمارے پاس آئی، اور ہم نے ان کو من و تن سے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ وہ اہل کتاب تھے کہ وہ عیسائی تھے جن کے بارے میں، حبشہ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آغاز میں ہی ارشاد فرمایا۔ اور روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ پھر ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی۔ یہ تھی وہ بشارت ان کی جنہوں نے مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اور پھر وہ ایمان بھی لے کر آئے۔ اگر آپ کے اور میرے گھر میں کوئی عیسائی عورت خاتون کا کام کرتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال آتے ہیں کہ عیسائی جو عورت ہے اس کے برتن دھوئے ہوئے میں ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتے ہیں؟ کیا ہم عیسائیوں کو اپنا صدقہ دے سکتے ہیں؟ آپ ان کی طرف نرمی دکھائیں گے ہی نہیں تو وہ آپ سے کیوں محبت کریں گے؟ ہم ان کی طرف نرمی دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی نرم کرے گا، اور ہماری اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ہم دوسروں کی اصلاح کے بارے میں سوچیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ۔ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ یہ وہ اہل کتاب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی حجت ہے۔ وَنَتْبَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی اس قول، اس بات کی وجہ سے ایسے باغ، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی وجہ سے ان کو ایسے باغ دے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے، اور اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے، احسان کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہی بدلہ لکھ رکھا ہے۔ تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، جو اہل کتاب ایمان لے آئے ان کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اپنا دین چھوڑ کر، جب شیطان نے اتنے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان لایا اور اسلام لے آئے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ تو پھر ان لوگوں کی بات کیسے نہ کی جائے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔